السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ عمران خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب، آپ کو مبارک ہو، آپ کامیاب ہو گئے۔ کامیاب اس نقطے پر ہوئے کہ جس کے بارے میں ہم بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب چونکہ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں تو ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کو کوئی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اب جا کے سمجھ آیا کہ کیوں کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ وہ اسی سوچ کو لے کر کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، اور یہ سوچ ہے پی ڈی ایم کی، یہ معاملہ ہے پی ڈی ایم کا۔ یہ جو غیر فطری اتحاد تھا، اتفاق تھا پی ڈی ایم کا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، جس میں 11 جماعتوں کا اتحاد تھا، سر فہرست پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب تھے۔ عمران خان صاحب کو معلوم تھا کہ یہ زیادہ عرصہ چلے گا نہیں، یہ کسی نہ کسی وقت انہوں نے ایکسپوز ہو جانا ہے کہ ان سب کے مفادات ہمیشہ سے مختلف رہے ہیں، یہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہ چلے ہیں نہ چل سکتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ تھے۔ ہاں، یہ ایک وقت ضرور بیچ میں آیا تھا کہ جب حفیظ شیخ صاحب ہارے ہیں سینٹ کا الیکشن، تو عمران خان صاحب کو اس پر پریشانی ہوئی ہے، ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو ووٹ آف کانفیڈنس بھی لینا پڑا، اور پھر اس کے بعد چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو تھا وہ ایک اگلا مرحلہ، ایک اگلا مارکا تھا، اس میں بھی وہ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب اور مزید ریلیکس ہو گئے، اور اتنا ریلیکس ہو گئے کہ یہی وجہ ہے کہ آج لاہور بھی تشریف لائے، اور یہاں لاہور تشریف لا کر انہوں نے یہاں کے جو معاملات ہیں گورننس کے، اس کے اوپر ایڈریس کیا۔ پہلے یہ کافی زیادہ بات ہوتی رہی ہے اور ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے کہ سی ایم بزدار کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ میں نے خود یہ کہا تھا کہ سی ایم بزدار کو تبدیل کر کے راجہ بشارت صاحب کو، جو وزیر قانون ہیں، صوبائی وزیر قانون ہیں، ان کو چیف منسٹر پنجاب بنائے جانے کا امکان ہے، اور بھی کچھ ایک دو ناموں پر غور ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حمزہ شہباز سے تقریباً 20 ایسے اراکین پنجاب اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے، ان کو مبارکباد دی، ضمانت پر رہائی کی، اور اپنی مشروط اور غیر مشروط حمایت کا بھی اعلان کیا تھا۔ یہ سب اپنی جگہ چل رہا تھا، لیکن اب آ کر کہانی وہاں پہ رکی ہے کہ جو کل پی ڈی ایم کا سارا سلسلہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ یہ اتفاق، اتحاد صرف کچھ لمحوں کے لیے تھا، یہ لمبا عرصہ چلنے والا نہیں تھا، اس میں وہ مستقل ایلیمنٹ جو تھا وہ مسنگ تھا، اور اب یہ جو علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے سے ہو گئے ہیں، تاش کے پتوں کی طرح یہ بکھر گئے ہیں، ان کا اب دوبارہ سے ملنا بہت مشکل ہے۔ اگر ملیں گے بھی تو رمضان کے بعد ملیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب دونوں کو ہی کھٹکتے ہیں، اور دونوں ہی یہ چاہتے ہیں، بلکہ فضل الرحمان صاحب کو بھی شامل کر لیں، چونکہ وہ تو اسمبلیوں میں آ ہی نہیں سکے، اور وہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی حکومت میں، جس کی حکومت ہوتی ہے، ان کے ساتھ مل کے ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یقیناً اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے زیادہ عرصے کے لیے، اور یقیناً ابھی بہت زیادہ غمگین بھی ہوں گے، صدمے میں ہوں گے۔ تو یہ ماہ رمضان کے بعد دوبارہ سے ایک دفعہ پھر نئی ایک پالیسی، ایک حکمت عملی لے کر سامنے آئیں گے، جس میں کہیں گے جی ہم ایک دفعہ پھر آ رہے ہیں، اور ہم شاید لانگ مارچ بھی کریں گے، لیکن ابھی فی الوقت معاملہ ملتوی ہو گیا ہے۔ اور یہ ملتوی اس لیے بھی ہونا تھا کیونکہ شاید اتنی تیاری نہیں تھی، کیونکہ میں نے کل بھی ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ اسلام آباد میں جا کر اتنے دن تک احتجاج کرنا، جیسا کہ پاکستان عوامی تحریک نے یا پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا سن 2014 میں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت ہی مشکل ہے، اور عمران خان صاحب یہ بھی جانتے تھے، اور ان کو پتا تھا یہ آئیں گے کیا کریں گے، تقریریں ہوں گی، نعرے بازی ہوگی، 1 دن 2 دن، ہفتہ 10 دن، پھر اس کے بعد ان کو جانا ہی ہوگا۔ اور آگے انہوں نے جو تاریخ دی تھی 26 تاریخ مارچ کی، وہ تاریخ بھی اس لیے دی گئی تھی کہ تاکہ کہ ان کو زیادہ دن نہ رکنا پڑے، ان کے لیے وہاں پر زیادہ دن رکنا بڑا مشکل ہو جانا تھا، کیونکہ آگے رمضان بھی تھا، پھر ذوالفقار علی بھٹو کی برسی بھی تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر ڈسکنیکٹ ہو جانا تھا۔ ان کی کوشش ہونی تھی کہ جی ہم تو وہیں پہ کریں جہاں ہر سال کرتے ہیں، اور ادھر مولانا فضل الرحمان اور ان کے ورکرز جنہوں نے وہاں پر جمے رہنا تھا، ڈٹے رہنا تھا، ان کا بھی جیسے ہی ماہ رمضان آنا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہنا تھا کہ جی اب رمضان ہے تو سب نے عبادات میں مصروف ہونا ہے، تو لہٰذا ہم سب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں، اور ہم ایک بار پھر لوٹ کر آئیں گے۔ کچھ ایسا ہی اعلان ہونا تھا اگر یہ 26 مارچ کو ہو جاتا تو، لیکن کل جو ہے یہ ڈراپ سین ہو گیا، اور عمران خان صاحب یقیناً اب بہت خوش ہیں، بہت مطمئن ہیں، سب اچھے کی انہیں رپورٹ مل رہی ہے۔ اور اب جب یہ لانگ مارچ بھی ملتوی ہو گیا ہے تو عمران خان صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ جو آپ نے لانگ مارچ کو لے کر مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن کیا تھا، اور این سی او سی کے ذریعے اعلانات ہوئے تھے، اور پھر پروونشل گورنمنٹس نے اعلانات کیے تھے، ان اعلانات پہ نظر ثانی کی جائے، کیونکہ وہ لانگ مارچ کو لے کر تھا کہ اگر یہ لانگ مارچ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یقیناً ایک تھریٹ ہوگی، اور ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور جن جن شہروں سے جہاں جہاں پی ایم ایل این کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، جہاں سے لوگوں نے ایکسپیکٹڈلی نکلنا ہے، ان شہروں میں لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، تاکہ یہ سب تمام ٹیکٹکس ہوتے ہیں
ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ہر حکومت کرتی چلی آئی ہے، صرف پی ٹی آئی کی حکومت نہیں کر رہی تھی، ہر حکومت نے کیا ہے۔ اس وقت اگر کرونا نہیں ہے تو کوئی اور طریقہ کار ہوتا رہا ہے کہ جس میں ان کو تنگ کیا جاتا رہا ہے، یا پروٹیسٹنٹس کی تعداد کو کم کرنے کے لیے جو ان کے سپورٹرز ہیں، ورکرز ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مار کے ان کی گرفتاریاں کی جاتی رہی ہیں، صرف ان کے احتجاج کو فلاپ کرنے کے لیے۔ تو یہی پی ٹی آئی بھی کر رہی تھی کہ لیکن پی ٹی آئی کا طریقہ کار کچھ مختلف تھا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے، وہ کرونا وائرس کی آڑ میں لاک ڈاؤنز کا اعلان ہو رہا تھا، تو اب تو وہ ختم ہو چکا ہے معاملہ۔ تو پرائم منسٹر صاحب، یہ جو لاک ڈاؤن کی آپ نے پالیسی اپنائی تھی، اس کو بھی ایک طرف رکھ دیجئے، اور میں آپ کو اگلے ویڈیو لاگ میں اندر کی کہانی بتاؤں گا کہ اندر گفتگو کیا ہوئی، کہ جو یہ کل ساری آپس میں کھٹ پٹ نظر آ رہی ہے نا، مریم نواز صاحبہ، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ اندر ہوا کیا ہے، کھٹ پٹ کیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو ایز اے ٹیزر بتا دیتا ہوں، پھر باقی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، کہ ملتوی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کے تمام رہنماؤں کا آپس میں بھی اتفاق کوئی نہیں تھا، یعنی کہ آپس میں بھی وہ ایک پیج پر نہیں تھے، اور تیاری نہیں تھی۔ سب سے بڑا ایلیمنٹ، جو سب سے بڑا نقطہ ہے جس کا میں بھی کہہ رہا تھا کہ ٹیزر دوں گا، وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی تیاری نہیں تھی۔ جب ایک دوسرے سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے لوگوں کو لائیں گے، آپ کتنے لوگوں کو لائیں گے، تو ان کا یہ کہ جو تعداد سامنے بتائی جا رہی تھی، یقیناً اب فرض کریں کوئی کہتا ہے جی میں 30,000 لوگوں کو لے کر آؤں گا، تو 30,000 کا مطلب ہے کہ سمجھیں 30,000 بھی نہیں، 5,000 6,000 یا زیادہ سے زیادہ بڑی چھلانگ لگائی 10,000۔ تو وہ جو تعداد بتائی جا رہی تھی وہ تعداد بھی بہت کم تھی، اور پھر وہی بات آ جانی تھی نا کہ جی اب آپ نکلے ہیں احتجاج کرنے، تو آپ کے لیے پھر بے عزتی کا مقام ہوگا اگر آپ کے پاس اتنی تعداد نہیں ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے اگلا لاہ عمل جو بتانا ہے وہ کیا ہوگا، واٹ نیکسٹ۔ احتجاج کے لیے نکلے، حکومت گرانے نکلے، تعداد تھوڑی تھی، اتنی تعداد ہی نہیں تھی، اور آپ کو اپنا احتجاج بھی ختم کرنا پڑ گیا۔ تو ایک طرح سے یہ اپنی فیس سیونگ کی گئی ہے، یہ کہہ کر کہ جی استعفوں پر ہم ایک فیصلہ نہیں کر پائے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ اپنی سی ای سی میں، یعنی کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اجلاس بلا کر وہاں پر یہ مشاورت کی جائے گی، پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے فیس سیونگ ہوئی ہے، بے عزتی سے بچ گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے اتحادی، کیونکہ تعداد زیادہ نہیں ہونی تھی جب یہ احتجاج ہونا تھا، اور پھر احتجاج اسلام آباد پہنچنا تھا، اور اسلام آباد میں بھی زیادہ تعداد دکھائی نہیں دینی تھی۔ تو اگلے ویڈیو لاگ میں آپ کو اندر کی کہانی بتاؤں گا، اور بتاؤں گا کہ کس نے کس سے کیا کہا کل کے اس پی ڈی ایم کے اجلاس میں۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔